ہر بار کی طرح اس بار اگر فالس فلیگ آپریشن بھارت کی طرف سے، مودی سرکار کی طرف سے پلان کیا جاتا ہے، سو آپ کو اس خوف کا سبب کیا بیسکلی سمجھ آ رہا ہے؟ انتخابات ہی ہیں یا کچھ اور بھی؟ اس کا جو سبب ہوگا وہ تو ایک پیرانویا ہے جو کہ مودی گورنمنٹ میں ابھی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ راہل گاندھی کو کچھ ریلیف ملا ہے فرام دا کورٹس، تو ہی ہیز کم اپ ایک وائبل الٹرنیٹیو فورس، اور اس نے جو کابل ٹوگیدر کی ہے کوائلیشن جس کا آپ ذکر کیا آپ نے ابتدائیے میں، یہ اس کا نام بھی بڑا اونوموٹوپوئک ہے، انڈیا. سو اس کو ایک بڑی وائبل پولیٹیکل اپوزیشن کے طور پہ سمجھا جا رہا ہے. اور اس کے اگر بیک گراؤنڈ تناظر میں آپ دیکھیں کہ جو بھارتی فارمرز کے مظاہرے ہوئے تھے کچھ عرصہ پہلے، وہ کارپوریٹ مرکنٹلزم جس کو مودی صاحب فروغ دے رہے ہیں، جس کی ایک واضح مثال امبانی کے ساتھ، اڈانی کے ساتھ ان کے ریلیشن شپس ہیں. تو وہ جو لوگ ہیں وہ تنگ ہیں. جو بھارت کی الیکٹوریٹ ہے اس میں ایک ویزیبل انڈر کرنٹ ہے ڈس افیکشن کی، کہ وہ چاہتے ہیں کہ ابھی ہمیں انسانی حقوق، جو کارپوریٹ مرکنٹلزم کی جو ایک ڈومینیشن ہے اس سے بھی ہمیں نجات دلائی جائے، اور ہمارے جو لوکل گورنمنٹ لیول پہ جو ڈومینیٹ کرتی ہے بی جے پی تھرو اسٹرانگ آرم ٹیکٹکس، اس کو بھی اس سے بھی نجات حاصل کی جائے. اور جو فالس فلیگ آپریشنز کا آپ نے ذکر کیا تو پرشانت بھوشن کا آپ نے ذکر کیا، اس جیسے 2-3 اور کامنٹیٹرز نے ایک پریڈکشن کی ہے. انہوں نے کہا کہ ایودھیا میں جو کہ رام مندر بن رہا ہے، آپ کو یاد ہوگا بابری مسجد اس کو ڈسٹرائے کر کے، تو اس مسجد کا افتتاح کرنا ہے مئی میں. انہوں نے ٹو گیو اے فلپ ٹو دا مسکولر ہندو نیشنلزم جو RSS سے اس کو تقویت ملتی ہے. تو اب ان کا یہ پریڈکشن ہے کہ اسی دوران کسی مسلمانوں کے فرنج سے یہ فالس فلیگ ایسے دکھائیں گے کہ مسلمانوں نے اس پہ حملہ کر دیا، اور جو مندر بن رہا تھا جس کو افتتاح ہونا تھا اس کو ڈیمیج یا اس کو ڈسٹرائے کیا گیا ہے. تو اس کو بہانہ بنا کے وہ ایک اور ویو آف کمیونلزم، جس طرح کہ مظفر نگر یو پی میں وہ کرتے تھے، جس طرح گودڑا کی ٹرین میں وہ خود اپنے بندے جلا دیے تھے، اور اس کے بعد جو گجرات کا پروگرام تھا جس میں ہزاروں مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا، ریپس ہوئیں، ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوئیں، تو وہ اسی قسم کی چیز یہ دوبارہ کرنے کے در پہ ہیں. بیکاز دس ٹائم دے آر مور ورڈ کہ ان کو اپنی پولیٹیکل اپوزیشن سے زیادہ خطرہ ہے. یہ یاد رہے کہ in the past, last elections, electorate جو 66% did not vote for BJP because they could not unite. They were disparate opposition parties, Samajwadi, Bahujan, Congress. So 66% did not vote. This time they have cobbled together. بالکل ٹھیک ہے، اب تو سب اکٹھے ہو گئے. اچھا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں، obviously یہ پروگرام کرنے کا مقصد بھی ہے کیونکہ پاکستان پہ تو ویسے ہی کچھ بھی ہو جائے تو فوراً الزام ڈال دیا جاتا ہے. جو ہم فالس فلیگ آپریشنز کی بات کریں، یہ ایک ریت مسلسل چلتی آ رہی ہے. اب ہم نہیں کہہ رہے ہیں، اب ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں. لیکن مجھے بتائیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ انٹرنیشنلی اس چیز کو اتنا زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے، سگنیفیکنس ملتی ہے، یا اس چیز پہ کوئی بات ہوتی ہے کہ یہ تو ایک وہاں کا ٹریڈیشن بن گیا ہے، جو کچھ کرنا ہے، انتخابات جیتنے ہیں، فالس فلیگ آپریشن کر دو، پاکستان پہ ڈال دو؟ ایگزیکٹلی، اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بھارت کا جو بڑھتا ہوا clout internationally. The world looks the other way. The geopolitics trumps human rights. But having said that, یہ بھی ایک reality ہے کہ there are organizations which transcend these considerations. Human Rights Watch ہے، Genocide Watch ہے، اس کے بعد UN کی کئی organs ہیں، and even OIC. We see now that there were countries جو کہ ترکی تھا، سعودی عربیہ، انہوں نے G20 کی جو ایک ذیلی میٹنگ ہو رہی تھی سری نگر، اس سے اجتناب کیا. اب بھی جو اوپن لیٹر بھی آ گیا تھا اور انہوں نے وہاں رہائی کا مطالبہ بھی کیا جتنے انہوں نے لوگوں کو گرفتار کیا. اب بھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جو محمد بن سلمان صاحب ہیں وہ اس G20 کی جو انڈیا میں ہو رہی ہے ریسنٹ، اس میں شرکت نہیں کریں گے. تو یہ ایسی فورمز ہیں جس پہ ہمیں اس چیز کو بار بار تواتر کے ساتھ اجاگر کرنا چاہیے، اور ایون کہ UN میں اگر اس کو ایجیٹیٹ کریں تو یہ اچھی بات آپ نے کی، کیونکہ ابھی آ بھی رہی ہے جنرل اسمبلی سیشن اور ہمارے پرائم منسٹر نے جانا بھی ہے. سو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ اوبویسلی ان کے ایجنڈاز میں سے ایک سر فہرست ضرور ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی، بیکاز اور نہ صرف وہ اپنی مائنارٹیز کے خلاف یہ کام کر رہے ہیں. ابھی ہمیں دیکھیں کہ منی پور میں جو انہوں نے
کوکی ورسز بیتی. اب بیتی ہندو ہیں, کوکی کرسچنز ہیں, ان کے خلاف جو انہوں نے بازار گرم کیا ہیومن رائٹس وائلیشنز کا, تو وہ پوری دنیا آلریڈی اس نے اس کو کوگنیسنس لی ہوئی ہے. اور ان سائڈ انڈیا جو مسلمانوں کے ساتھ جو رویہ روا رکھا جاتا ہے, اب جب بھی کوئی الیکشنز ہوتے ہیں تو چھوٹی پارٹیوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے یہ کمیونلزم کے شعلے ہیں ان کو فروغ دینے کے لیے چھوٹی سٹیٹس میں یہ لوکل لیول پہ ضرور کریں گے اس بار. اور جب وہ کریں گے تو ظاہر ہے وہ مسلمان ہوں گے, ان کے خلاف یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہوں گی, تو اس کی پیش بندی کے لیے ہمیں متحرک کرنا چاہیے. وہی میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ وہ آپ کس طریقے سے سجیسٹ کرتے ہیں؟ ایک تو آپ نے کہا کہ انٹرنیشنل فورمز جہاں جہاں آپ کو موقع ملتا ہے وہاں پہ آپ بات کریں, ادروائز دیر آر فورمز لائک انٹرنیشنل کانفرنسز ہوتی ہیں جو کہ ڈائلاگز ہوتے ہیں. ان ڈائلاگز میں اس کو اجاگر کیا جائے, ہم خود اپنے انٹرنیشنل آڈینس کو انگیج کریں اور ان کو یہ چیز سے باور کروائیں کہ یہ کتنا بڑا خطرہ سر اٹھا رہا ہے, اور اس میں ان لوگوں کو ہم زیادہ وائس دیں جو کہ انڈیپینڈنٹ تھنکرز ان سائڈ انڈیا جن پہ قدغنیں, اروندھتی رائے ہے اس کے اوپر 1000 قدغنیں لگی ہوئی ہیں, اور کوئی بھی جو اس کے خلاف کوئی آواز اٹھاتا ہے تو اس کو وہ پابند سلاسل کر دیتے ہیں. کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم روا رکھا جا رہا ہے, آرٹیکل 370 جو کہ which was just a sop to their independence, اس کا جو مقدمہ چل رہا ہے سپریم کورٹ پہ, تو پوری دنیا کی نظریں اس پہ بھی ہیں, مگر to me it is more like a validation of the Indian revocation, کیونکہ اس میں کوئی امید افزا چیز ابھی تک سامنے لیگلی نہیں آ رہی. رادر اس کو ایک ڈیموگرافک انویژن کے ذریعے جو کشمیر کو ایک یونین ٹیریٹری بنا دیا گیا, جو ایک تنزلی ہے, جو پہلی بار ایک اسٹیٹ جو تھی, اسٹیٹ کو ہندوستان نے تنزل کر کے اس کو وہ کر دیا ہے ایک یونین ٹیریٹری. اور اس میں ابھی ان کو جو پراپرٹی خریدنے کی اجازت دے دی ہے نان سبجیکٹ کشمیریز کو, تو وہ پورا اس کا ایک کیریکٹر تبدیل کر رہے ہیں, اور وہاں بھی یہ وائلیشنز ہوں گی. کوئی بھی فالس فلیگ آپریشن جس طرح کہ پلوامہ کہا, وہاں سے ہی انیشیٹ ہو سکتا ہے, اور پاکستان از دا موسٹ vulnerable target because it suits them, ان کی آڈینس پہ وہ اپنی ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے جو کچھ بھی ہو جائے پاکستان پہ, وہ hatred against پاکستان اس کو یوٹیلائز کر رہے ہوتے ہیں. Nothing whips up the Hindu fanatic frenzies and xenophobia and misanthropy. اس سے اگر پاکستان پہ کوئی حملہ ہوتا ہے تو وہ جو اس کا ایکسٹریمسٹ فرنج ہے RSS کا, جن کے 10,000 سے زیادہ شاخاز ہیں, جو کہ ریجیمنٹس ہیں انفیکٹ, جو ٹریننگ کر رہی ہیں, جو ان کو انڈاکٹرینیشن کر رہی ہیں, جو بی جے پی کا ایک مسکولر انڈر گرڈ کر رہے ہیں اس کے مسکولر نیشنلزم کو, تو ان کی مدد سے یہ سارا یہ سلسلہ ایک بہت حکمت عملی کے تحت وہ یہ کریں گے. اب خبر آپ کی دسترس میں ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ.